وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے، نہیں کوئی عمل کرے تو نقصان ہمارا نہیں ہے، اسی کا نقصان۔ ایک صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ایسا وہابی دیوبندی بد مذہب جس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو، ایسے شخص کے ساتھ سنیہ کا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں؟ اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اس بد مذہب کو دیکھا جائے گا کہ آخر وہ بد مذہب اپنے آپ کو وہابیوں دیوبندیوں کی طرف منسوب کرتا ہے یا لوگوں نے محض بد مذہب کہہ کے اسے شہرت دے دی ہے، حالانکہ حقیقتاً نہ وہ وہابیہ کو اپنا رہنما یا پیشوا مانتا ہے، نہ ہی ان کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، نہ ہی ان کے مذہب باطل کے مطابق اہل سنت پر تبرہ کرتا ہے، بلکہ محلے میں ہونے کی وجہ سے، کبھی کبھار ملاقات ہو جانے کی وجہ سے اسے بد مذہب کہا جا رہا ہے۔ اگر وہ خود کو وہابی دیوبندی کہتا ہے یا خود کو دیوبندیوں میں شمار کرتا ہے، دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے، تو وہ اپنے منہ اقراری دیوبندی ہے، اور جب اقراری دیوبندی ہے تو جماعت کا حکم اسے بھی مستلزم ہے۔ اور اگر وہ وہابی ہے، عقائد وہابیہ سے واقف نہیں، عقائد وہابیہ سے واقف نہیں، چونکہ حکم کفر بعد اطلاع یقینی بر کفر طواغیت اربع تکفیر نہ کرنا، اس صورت میں حکم کفر مستلزم ہوگا، لیکن عقائد کفریہ سے، عقائد باطلہ سے واقف نہیں۔ اور بسا اوقات وہابیہ دیابنا جب رشتے کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں ہم سنی ہیں، اور اپنی سنیت ظاہر کر کے بھولے بھالے سنی مسلمانوں کو اپنے دامے فریب میں پھنسا لیتے ہیں، حالانکہ دل میں وہی کفر چھپا ہوا ہے۔ اور اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہابی ہے تو فوری طور پر توبہ کرنے کو تیار، تمع نکاح میں۔ ایسی توبہ نہیں، اور نہ ہی اس کی وجہ سے نکاح کے جواز کا حکم ہوگا۔ الحاصل یہ کہ چاہے وہ دیوبندی، وہ وہابی جس کی بد مذہبی حد کفر کو پہنچ گئی ہے، تو نکاح قطعاً جائز نہیں ہے، اس سے نکاح ہوگا ہی نہیں، چاہے 1000 مرتبہ پڑھا دیا جائے۔ اور اگر اس کی بد مذہبی حد کفر کو نہ پہنچی ہو تو کم از کم یہ ضرور ہے کہ بد مذہب ہے، اور بد مذہب کسی سنیہ کا کفو نہیں ہو سکتا، لہذا کسی سنی کی بیٹی کا نکاح ہرگز کسی بد مذہب سے جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو احتیاط باب تکفیر میں یہ ہے کہ شخصی تحقیق جب تک نہ ہو جائے اس کی تکفیر نہ ہوگی، وہی احتیاط باب نکاح میں ہے کہ جب تک اس کی بد مذہبیت زائل نہ ہو جائے نکاح کے جواز کا حکم نہ ہوگا۔ اور اگر ایسا بد مذہب ہے جو وہابیوں سے میل جول رکھتا ہے، تو میل جول رکھنے والا یا تو وہابی ہوگا یا تو بد مذہب ہوگا، نہیں تو کم از کم فاسق ضرور ہے۔ اور فاسق صالحہ یا بنت صالح کا کفو نہیں ہے۔
لہذا ایسے نکاح کی بھی اجازت نہیں دی جائے گی۔ واللہ تعالی اعلم۔